آج ہم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے کچھ اہم حالات، کچھ اہم واقعات آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ حضرت عائشہ کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے صحابی، سب سے قریبی صحابی اور تمام صحابہ میں سب سے افضل شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، ان کی بیٹی۔ حضرت ابو بکر کا تعلق قبیلہ قریش کے ایک مشہور خاندان بنو تیم سے تھا، اس لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیمی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت پہ جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب سے جا کر کے مل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ کی ماں کا نام ام رومان تھا، اصل نام زینب تھا لیکن کنیت تھی ام رومان۔ والد کا نام عبداللہ تھا لیکن کنیت سے وہ زیادہ مشہور ہیں، ابو بکر کے نام سے زیادہ مشہور ہیں، صدیق ان کا لقب ہے۔ حضرت عائشہ نبوت کے 5ویں برس حضرت ابو بکر کے گھر میں پیدا ہوئی۔ ایک ایسے گھر میں حضرت عائشہ پیدا ہوئی جہاں پیدا ہوتے ہی قرآن کی تلاوت کی آواز صبح شام ان کو سننے کو مل رہی۔ مشرکانہ ماحول حضرت عائشہ نے دیکھا ہی نہیں۔ اسلام کی حالت میں ان کا گھر اسلام کا مرکز تھا۔ صبح شام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ضرور اپنے دوست ابو بکر سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ جس گھر میں اللہ کے نبی کا صبح شام آنا ہو، اس گھر کی برکت کا کیا کہنا، اس گھر کی روحانیت کا کیا کہنا، اس گھر کی نورانیت کا کیا کہنا۔ اس بابرکت ماحول میں حضرت عائشہ پیدا ہوئی اور ظاہر ہے کہ اس گھر کے ماحول سے بچپن سے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ سیکھتی رہی، متاثر ہوتی رہی۔ حضرت عائشہ بچپن سے ہی بہت ذہین تھی، بہت شارپ مائنڈڈ تھی، دماغ بہت تیز تھا ان کا۔ بھئی 6-7 سال کی عمر میں ظاہر ہے کہ بچے کھیلتے رہتے ہیں، حضرت عائشہ بھی کھیلتی رہتی تھی، مگر کھیل کے دوران بھی اگر گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کی کوئی آیت حضرت عائشہ کے کانوں تک پہنچی تو اس کو ایک بار سنتی تھی، یاد کر لیتی۔ اتنی زبردست ان کی میموری تھی، ان کی یادداشت اتنی اچھی تھی۔ 8 سال کی ان کی عمر تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے ہجرت کر رہے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کے سفر میں حضرت ابو بکر کی پوری فیملی لگی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر تو ساتھ میں ہی تھے۔ پھر 3 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ٹھہرے رہے۔ 3 دن تک حضرت اسماء حضرت عائشہ دونوں مل کر کے کھانا بناتی تھی۔ حضرت اسماء لے جا کے کھانا پہنچاتی تھی وہاں غار ثور میں۔ حضرت ابو بکر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ وہ جاتے تھے روزانہ شام کو اور رپورٹ دیتے تھے مکہ والوں کی کہ کیا آج پلان ہوا، کیا آپس میں مشورہ ہوا، کیا چل رہا ہے۔ ان کا غلام حضرت ابو بکر کا عامر بن فہیرہ وہ بکریوں کو لے کے جاتا تھا، بکریوں کا دودھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر پی لیتے تھے، اور بکریوں کے پیروں سے حضرت عبداللہ کے نشانات جو پیروں کے ہوتے تھے وہ مٹ جاتے تھے۔ تو حضرت عائشہ ماتر 8 برس کی تھی اس واقعے کے موقع، مگر اس واقعے کی ایک ایک ڈیٹیل حضرت عائشہ کو یاد تھی جو انہوں نے بعد میں حدیثوں کی شکل میں امت تک پہنچایا ہے۔ حضرت عائشہ سے اللہ کے رسول کا نکاح کیسے ہوا؟ آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس میں جب ہم حضرت سودا کی بات کر رہے تھے تو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہوا۔ اس نکاح کی بات سب سے پہلے کس نے چلائی؟ حضرت خولہ بنت حکیم نے چلائی تھی۔ وہ اللہ کے رسول کے پاس آئی تھی حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد، اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ کو ایک شریک حیات کی ضرورت ہے، ایک ہم سفر کی ضرورت ہے، میں آپ کے حالات دیکھ رہی ہوں، آپ کی بچیاں بھی ہیں، آپ شادی کر لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری نظر میں کوئی رشتہ ہے؟ تو انہوں نے 2 رشتوں کا ذکر کیا، ایک رشتہ حضرت عائشہ کا تھا اور ایک رشتہ حضرت سودا کا تھا۔ حضرت سودا سے نکاح ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد شوال سن 10 نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا۔ اس نکاح کی بات جب حضرت ابو بکر سے شروع ہوئی تو حضرت ابو بکر نے اس پر ایک سوال کیا، کہا کہ میں تو اللہ کے رسول کا بھائی لگتا ہوں، تو اس رشتے کے اعتبار سے تو عائشہ بھتیجی ہیں، بھتیجی سے چاچا کا رشتہ تو نہیں ہو سکتا۔ مسند احمد کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو جواب بھجوایا حضرت خولہ کے ذریعے کہ ابو بکر میرے دینی بھائی ہیں، اسلامی بھائی ہیں، سگے بھائی نہیں ہیں، ایسا رشتہ نہیں ہمارے بیچ میں کہ ان کی بیٹی میرے لیے حرام ہے۔ گویا ایک عرب میں ایک جو
ایک منہ بولے رشتوں کی وجہ سے شادیاں نہیں ہوتی تھی، اس رسم کو بھی توڑا ہے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے نکاح کر کے۔ حضرت ابو بکر تیار ہو گئے، نکاح ہوا، خود حضرت ابو بکر نے نکاح پڑھایا، 500 درہم مہر طے ہوا اور بڑی سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ نکاح کے وقت صحیح بخاری کی روایت حضرت عائشہ کہتی ہے میری عمر 6 سال تھی اور رخصتی کے وقت 9 سال کی تھی۔ اب ہمارے بہت سارے جدید دور کے علماء کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں بھئی یہ کیسے پاسبل ہے 9 سال کی لڑکی کی شادی ہو جائے، رخصتی ہو جائے، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر اور سیرت سے میل نہیں کھاتی ہے یہ بات۔ تو بعض لوگوں نے اس میں یہ تحقیق نکالی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کی عمر 19 برس تھی۔ وہاں جو بخاری میں جو الفاظ ہے 9، تو راوی سے وہاں عشرہ کا لفظ چھوٹ گیا ہے، وہاں عشرہ کا لفظ بھی ہونا چاہیے 9 9 سال نہیں 19 سال عمر تھی حضرت عائشہ کی۔ مگر بھائی یہ ساری باتیں یہ سب بناوٹی باتیں ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر 9 برس کی ہی تھی۔ اگر آپ 9 کو 19 اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ اسلام کے دشمن خاموش ہو جائیں تو وہ 9 کو 19 بنانے سے بھی خاموش نہیں ہوں، وہ تو اس پر بھی اعتراض کریں گے۔ 19 برس کی لڑکی کی شادی 50 سال کے آدمی سے کیسے ہوگی؟ وہ تو اس پر بھی سوال کریں گے کہ اللہ کے رسول کی 11 شادیاں کیوں ہیں؟ تو ہم کس سوال کا جواب دیں گے؟ رہا یہ سوال کہ 9 برس کی عمر میں شادی کیسے ہو گئی، ہوتی ہے بھئی ہم اپنے ملک کے ماحول کے حساب سے کیوں ہر چیز کو پرکھتے ہیں، اپنے دور کے حساب سے ہر چیز کو کیوں پرکھتے ہیں؟ آج ہندوستان میں لڑکیاں 13-14 سال کی عمر میں بالغ ہوتی ہیں، امریکہ وغیرہ میں 11-12 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں۔ بعض ایسے ممالک ہیں جو گرم ممالک ہیں، افریقہ وغیرہ میں، عرب وغیرہ میں بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں تک موسم ایسا ہے، ایٹماسفیئر ایسا ہے، وہاں 10 سال کی عمر میں لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں۔ اور یہ میں کوئی ہوائی بات نہیں، میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے 10 سال کی عمر میں لڑکی بالغ ہو سکتی ہے، کوئی حیرت کی بات نہیں۔ ایک لڑکی کے بالغ ہونے میں اس کے کھان پان کا، اس کے ماحول کا، اس کی آب و ہوا کا، بہت ساری چیزوں کا رول ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں حضرت عائشہ سے نکاح کیا، اس زمانے میں 9 سال کی عمر میں بچیاں شادی کے لائق ہوتی تھیں، اس لیے اس میں کوئی سوال نہیں اٹھتا ہے۔ اور یہ نکاح اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرایا گیا تھا۔ سوال اگر ہم کھڑے کرتے تو سوال پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ بھئی اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں تھیں، حکمتیں تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9-10 سال کے آس پاس کی عمر میں اللہ کے رسول کے نکاح میں آئیں، اور مدینہ کی تقریباً 9 برس کی زندگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اہم زندگی کا حصہ تھا، وہ حضرت عائشہ نے بیوی کی حیثیت سے گزارا۔ اللہ کے رسول کے اوپر قرآن اترتا تھا، قرآن کی آیتوں کو حضرت عائشہ پڑھتی تھی، سنتی تھی، اس کی تفسیر کو سمجھتی تھی۔ اللہ کے رسول جو باتیں گھر میں بیان کرتے تھے، جو کام کرتے تھے، بیویوں کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا تھا، بستر پہ کیسے سوتے تھے، یعنی اللہ کے رسول کی جو نجی زندگی تھی، جو پرائیویٹ لائف تھی، اس کو امت تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک حکمت تھی کہ ایک ایسی عورت کا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے لیے انتخاب کیا جو 9 سے 10 سال کے بیچ کی عمر میں اللہ کے رسول کے نکاح میں آئے۔ آج بہت سارے ممالک میں یہ قانون ہے کہ یہاں لڑکی کی شادی 18 سال کے پہلے نہیں ہو سکتی، 17 سال کے پہلے نہیں ہو سکتی۔ اسلام کی نظر میں بلوغت کرائیٹیریا ہے، لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے وہ شادی کے قابل ہو جاتے ہیں، یعنی وہ شادی کے بعد کی جو ذمہ داریاں ہیں، میاں بیوی کا جو تعلق ہے، اگر اس کے قابل اور اس کے لائق ہے تو شادی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ حضرت عائشہ کا جو یہ نکاح ہوا اللہ کے رسول کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تھا۔ آئیے اس پر ایک دلیل میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی 5125 اور صحیح مسلم کی 2438 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ رأیتک فی المنام، اے عائشہ شادی کے پہلے میں نے تم کو خواب میں دیکھا تھا، میں نے تم کو خواب میں دیکھا تھا، یجیء بکی الملک فی سرقۃ من حریر، ایک فرشتہ آیا اور ریشم کے ایک ٹکڑے میں تمہیں لے کر کے آیا، ریشم کے لباس میں تمہیں لے کر کے آیا، اور اس نے کہا کہ ہذہ امرأتک، اے اللہ کے رسول یہ آپ کی بیوی ہیں، یہ آپ کی اہلیہ ہیں۔ فکشفت عن وجہک الثوب، تو میں نے تمہارا چہرہ کھولا، فرشتے نے چہرہ کور کیا تھا، میں نے چہرہ کھولا تو میں نے دیکھا فإذا انت ہی، تم ہو اے عائشہ
उस रेशम के कपड़े में तुम थी। फकुल तो उसी वक्त मैंने कहा था इन यकु हाज़ा मिन इंदिल्लाहि युमज़िही, अगर ये अल्लाह ताला की तरफ से मुझे दिखाया गया है तो ऐसा हो करके रहेगा। और एक पॉइंट की बात आपको बताऊं, ये हदीस इमाम बुखारी सही बुखारी में कई जगह पर लाए हैं, लेकिन मैंने जो अभी अल्फाज पढ़े हैं ये इमाम बुखारी किताबुन निकाह के अंदर लाए हैं। और इमाम बुखारी ने बाब क्या कायम किया है, बाबुन नज़र इलल मरअति क़ब्ल तज़वीज, औरत को शादी के पहले देखा जा सकता है। शरीयत ने लड़के को एक बार देखने की, इस हदीस से इमाम बुखारी इस्तिदलाल कर रहे हैं। भाई अल्लाह के रसूल को हजरत आयशा का चेहरा दिखाया गया, तो हजरत इमाम बुखारी इस्तिदलाल कर रहे हैं कि बीवी को, होने वाली बीवी को शादी के पहले एक बार देखा जा सकता है ताकि बाद में शिकवे शिकायतें ना रहें। तो अल्लाह के रसूल ने हजरत आयशा से जो निकाह किया उसमें 3 बड़े बड़े पैगाम थे। एक पैगाम तो यह था कि मुंह बोले रिश्ते अहम हैं। भाई हमने किसी को मुंह बोला भाई बना लिया, किसी को मुंह बोली बहन बना लिया, इस रिश्ते की अहमियत है, मगर मुंह बोले रिश्ते की बुनियाद पर इस्लाम में शादी ब्याह की जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो पाबंदियां हैं, वो लागू नहीं होती। हमने किसी को मुंह बोला भाई बोल दिया तो वो अब उसकी बेटियां हमारी भतीजी हो जाएं, ऐसा नहीं है। इस्लाम की नजर में ऐसा नहीं। हमने किसी को मुंह बोला बेटा बोल दिया, अब हमारी बेटी का निकाह उससे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। शादी ब्याह में मुंह बोले रिश्ते रुकावट नहीं बनेंगे। एक रस्म तो अल्लाह के रसूल ने इस निकाह के जरिए तोड़ दी। दूसरा पैगाम यह दिया गया कि निकाह इंसानी समाज की तामीर और तरक्की के लिए बहुत जरूरी है, और निकाह बिल्कुल सादा होना चाहिए, हर किस्म के रस्म और रिवाज से पाक होना चाहिए। अल्लाह के रसूल पूरी दुनिया की सबसे अजीम हस्ती है, आपका निकाह बड़ी सादगी के साथ हज़रत आयशा के साथ हो गया। और तीसरा पैगाम यह दिया गया इस निकाह के जरिए, यह निकाह शव्वाल में हुआ। दौरे जाहिलियत में शव्वाल का महीना बड़ा मनहूस समझा जाता था शादी ब्याह के लिए। किसी जमाने में शव्वाल के महीने में कोई वबा फूटी थी, लोग बहुत बीमार हुए थे, बहुत मरे थे, तो लोगों ने कह दिया भाई शव्वाल में निकाह नहीं हो सकता। शव्वाल में पाबंदी है, हमारे यहां 3, 13, 23 वो लोग मनहूस समझते हैं। बाज लोग सफर के महीने को, अभी तो सफर ही चल रहा है ना शायद, सफर के महीने को लोग मनहूस समझते हैं। हमारे यहां तो औरतें सफर के महीने को तेजी बोलती हैं। इस महीने को तेजी बोलना भी गलत है, हराम है तेजी बोलना इस महीने। इस महीने में अगर कोई ये समझता है बच्चा पैदा होता है तेज होता है, ये भी जहालत है, गलत अकीदा है। इस्लाम की नजर में ये सारे अकीदे बातिल हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से निकाह करके ये पैगाम भी उम्मत को दिया। अच्छा, अब निकाह तो हो गया 6 साल की उम्र में, रुखसती 3 साल के बाद हुई थी, हिजरत के बाद। निकाह हिजरत के पहले हुआ है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की और मदीना पहुंचे तो अभी फैमिली, हजरत अबू बकर की फैमिली भी और अल्लाह के रसूल की फैमिली भी अभी मक्का में है। तो जब वहां जाकर के कुछ सुकून मिला, कुछ आराम मिला, तो हजरत अबू बकर ने अपने बेटे अब्दुल्ला को भेजा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलाम हजरत राफे को और हजरत जैद इब्न हारिसा को भेजा कि जाओ हमारी फैमिली को लेकर के। तो हजरत जैद अल्लाह के रसूल की बीवी हजरत सौदा को और आपकी बेटियां हजरत उम्मे कुलसूम और हजरत फातिमा को, और इसी तरीके से हजरत जैद की बीवी हजरत उम्मे ऐमन को और जैद के बेटे उसामा को, इतने लोगों को लेकर के आए। और हजरत अब्दुल्ला अपनी मां उम्मे रूमान को और अपनी बहनों को हजरत आयशा को और हजरत अस्मा को लेकर के आए। निकाह हो चुका है हजरत आयशा से अल्लाह के रसूल की, अभी रुखसती नहीं हुई है। तो ये लोग जब मदीना पहुंचे तो हजरत सौदा के लिए और हजरत फातिमा और उम्मे कुलसूम के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी से बिल्कुल सटा हुआ 2 कमरा बनवाया था। वो लोग वहीं पर शिफ्ट हो गई और हजरत अबू बकर की फैमिली अलग एक मकान में शिफ्ट हो गई। एक इंसान दुनिया में सबका प्यारा है, उसके बच्चे उससे बहुत प्यार करते हैं, उसकी बीवी उसको बहुत चाहती है, उसके मोहल्ले वाले, उसके गांव वाले उसकी बड़ी कदर करते हैं। मगर जिस दिन उस इंसान की मौत आती है, जिस दिन वो मरता है, उससे इतनी मोहब्बत होने के बावजूद उसकी लाश को कोई घर में रखता है। आइए पहले देखते हैं रसूल पाक का घर कैसा है। अल्लाह, बड़ा मामूली सा घर है, आज की तरह बहुत शानदार नहीं है, उसमें डेकोरेशन नहीं है, उसमें सजावट के आइटम्स नहीं है, दुनिया की तरक्की के सामान नहीं, छोटा सा घर है। खजूर की लकड़ी के तनों का पिलर बनाया गया है। उम्मत का एक बड़ा तबका आज शिकम परवर और पेटू किस्म के आमिलों के चक्कर में और मुल्लाओं के चक्कर में आज अपने दीन और ईमान का सौदा कर रहा है और तावीज़ और गंडे के इस्तेमाल के जरिए अपनी तौहीद और अपने ईमान का जनाजा निकाल रहा है। एक बेहतरीन बीवी की क्वालिटी क्या है? अगर कोई आपसे पूछे कि एक बेहतरीन बीवी कैसी होती है,
کیا جواب دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سنن نسائی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 3231 3231۔ پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی ای النساء خیر، سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 185 نمبر کی آیت میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، میرے بندو ہر نفس کو مرنا ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے،